اور نبوت، اس میں دونوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ جیسے جیسے زمانہ جو ہے بدلتا رہا، حالات تبدیل ہوتے رہے، مختلف اعتبارات سے تغیرات پیدا ہوئے نوع انسانی کے رہن سہن میں، ان کے اجتماعی نظام میں، ان کے علم میں، مادی علوم میں ترقی ہوئی، تو اس نبوت اور رسالت میں بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا، اس کا لیول بھی رفتہ رفتہ بلند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے، کلائمیکس کو پہنچ گئے، مرتبہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ صرف ایک نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور آخری نبی۔ اسی طریقے سے آپ صرف ایک رسول نہیں ہیں بلکہ آخر المرسلین ہے۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اے مسلمانوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو آپ سید المرسلین اور آخر المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کہ آن حضور پر جو سلسلہ نبوت ختم ہوا اور درجہ کمال کو پہنچا، اور سلسلہ رسالت اس کا بھی خاتمہ ہوا اور وہ بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچا، تو اس کے کیا کیا مظہر ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، جن میں سے ایک مفہوم اس کی حیثیت ہے قانونی، بڑی اہمیت ہے، لہذا اسے علماء کرام نے خوب بیان کیا ہے، بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اضافہ کر سکے۔ البتہ ایک دوسرا پہلو ہے، اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ حضور کی اصل فضیلت جو ہے اس کا تعلق اس دوسرے رخ سے ہے۔ ختم کے دو معنی ہیں، ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مثلا ختم کا ایک مفہوم کیا ہے؟ آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ پہلے ایک شے تھی اب نہیں ہے، پہلے پیسہ موجود تھا اب ختم ہو گیا۔ اور ختم کا ایک اور مفہوم ہے، کوئی اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اس کی کیا معنی؟ پورا کر لیا، جو اسائنمنٹ تھی، جو ہوم ورک تھا، میں نے وہ پورا کر لیا ہے۔ تو ایک ہے کسی شے کا عدم وجود، ایک مرحلے پر آ کر اب اس کا وجود نہ رہے، اور ایک ہے کسی شے کا پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ پہلے مفہوم کے لیے قرآن مجید کی سب سے نمایاں آیت جو عموماً تقاریر میں پیش کی جاتی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ دی تو صحیح، لیکن یہ کہ وہ بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے، لہذا آپ کی تو صرف بیٹیاں تھیں۔ تو فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اب ان پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ نبوت جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کی یہی آیت پیش کیا جائے، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے، اگرچہ احادیث کے اندر بہت سی احادیث میں اس کا صراحتاً ذکر ہے۔ چنانچہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بڑی صراحت کے ساتھ کیٹیگوریکل انداز میں آپ کے بعد کسی کے نبی کے آنے کا امکان ختم کر دیا گیا۔ لیکن جہاں تک تکمیل رسالت کا تعلق ہے، جس کی طرف جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا توجہ کم ہوئی ہے، ختم نبوت کی اہمیت قانونی ہے، یعنی حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال، اور جو بھی کرے گا دعویٰ تا قیام قیامت وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا اور اسے مان لے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ چونکہ بڑی قانونی اور شرعی اہمیت والی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا،
اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو علماء کرام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور اس میں اب کسی اضافے کا امکان نہیں۔ البتہ تکمیل رسالت کے اوپر بہت کم توجہ ہوئی ہے، حالانکہ حضور کی جو فضیلت ہے در حقیقت اس کی بنیاد تکمیل رسالت ہے۔ دیکھیے، اگر ایک شے ہموار چلی آ رہی تھی اور ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہوا؟ نبوت تو رحمت ہے نا، تو رحمت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک جگہ آ کر رک گیا تو اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک چیز ترقی کرتے ہوئے تدریجاً اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، اب یہاں پر فضیلت کا پہلو ہے، تو فضیلت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ در حقیقت ختم نبوت میں نہیں ہے بلکہ تکمیل نبوت و رسالت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکمیل نبوت و رسالت پر ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، جو 3 سورتوں میں آئی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 33، سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 28، سورہ صف میں ہے آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ ان تینوں مقامات پر جوں کہ توں ہیں، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں، کسی حرف کا فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نزدیک یہ الفاظ مبارکہ جو ہے وہ حضور پر ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تکمیل نبوت اور اختتام رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل رسالت کے مظہر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور پر رسالت کے کامل ہو جانے کے لیے 2 اور آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہر نبی رحمت تھا، نبوت رحمت ہے، یہ ہم پہلے اپنے خطاب میں دیکھ چکے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کا جو امتحان ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، نبی کے ذریعے سے حق کو پہچاننا آسان ہو گیا، نبی کے اسوے پر عمل کرنے سے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو گیا، تو رحمت ہے۔ لیکن یہ رحمت ترقی کرتے 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 رحمت للعالمین جب بنی ہے تو وہ ہے شخصیت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو واضح کیا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے سورہ اعراف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی نقطے کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے آئے، پوری عالم انسانیت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اسی طرح وإلی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ اور یہ کہ 2 شہروں کی طرف کہ جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، وہ شہر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ پھر قوم مدین کی طرف اور مدین کے علاقے کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے۔ اس حوالے سے سب کے سب جتنے رسول آئے ہیں حضور سے پہلے، وہ کیا کسی علاقے کے لیے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے تھے؟ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رسالت عالمی ہے، آفاقی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری نوع انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس کا سبب بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ابھی جبکہ انسانی تمدن بالکل ابتدائی مراحل میں تھا تو ذرائع رسو و رسائل موجود نہیں تھے، آمد و رفت کا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کہاں مشرق بعید میں بسنے والے انسان، کہاں مغرب بعید کے اندر بسنے والے، ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا ہی نہیں۔ اس حوالے سے کسی ایک نبی کے پیغام کا پوری دنیا تک پہنچ جانا، پوری عالم انسانیت تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔
یہ اصل میں جب ذرائع رسل و رسائل بڑھے، اس کا تعلق ہے انسان کی مادی علوم میں ترقی۔ یہ جو سائنٹیفک نالج انسان کا بڑھا، آپ سوچئے جب پہلی مرتبہ پہیہ ایجاد ہوا تھا تو یہ کتنی بڑی انوینشن تھی، کتنی بڑی ایجاد تھی کہ پہیے پر اب آپ نے ریڑا بنا لیا، ریڑے کے آگے جو ہے آپ نے پھر کسی بیل کو جوت لیا، وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہی ہے نا۔ آج بھی ٹرینیں چل رہی ہیں، پہیوں پر چل رہی ہیں، تو پہیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، پہیہ جب انسان نے بنانا سیکھا ہے۔ اسی طرح آپ سوچئے کسی انسان نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری ہے پہاڑ پر سے اور نیچے بھی پتھر تھا، اس پر گری زور سے، تو اسے آگ کی چنگاری پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا یہ کیا ہے، اب اس نے پتھروں کو ٹکرایا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چنگاری پیدا ہو گئی، آگ ایجاد ہو گئی۔ اور کتنی بڑی ایجاد ہوگی آگ اس وقت، آپ اندازہ کیجئے، وہ دور جب کہ ابھی انسان آگ سے واقف نہیں تھا، وہ کچے پھل کھاتا تھا یا کچا گوشت کھاتا تھا، جیسے اور بھی جو ہیں درندے جو ہے کچا گوشت کھاتے ہیں، شیر کو گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، بھیڑیا جو ہے گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، کچا کھاتا، اسی طرح انسان کچا کھاتا تھا، اسے ابھی پکانے کا فن معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جب آگ ایجاد ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہوئی، بلکہ کہیں گے انقلابی ایجاد ہوئی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے۔ آج تو ہمیں معلوم ہے یہ چیزیں جو ہے کس قدر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ سے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سائنسدان نے دیکھا کہ ایک چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس پہ ڈھکنا ہے، وہ ڈھکنا ہل رہا ہے۔ انہوں نے سوچا اسے کون ہلا رہا ہے، کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہلا رہا ہے اس کو؟ کوئی ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس نے اس کو ہلایا ہو۔ تو اب غور کیا، معلوم ہوا کہ وہ جو اس ہانڈی کے اندر جو بھاپ بن رہی ہے، اس بھاپ نے اسے اٹھایا ہے اور ہلایا ہے۔ اب یہاں سے بھاپ کی قوت ایجاد ہو گئی، اس بھاپ سے آپ کو معلوم ہے پھر انجن چلے، سٹیم انجنز، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر کارنامے ہوئے۔ یہ ہماری جو علمی ترقی ہوئی ہے، یہ مادی علوم کی ترقی ہے، یہ فزیکل سائنسز کی ترقی ہے۔ اسی سے اکتشافات ہوئے، اسی سے ایجادات ہوئی، ایک سے ایک بڑھ کر۔ آج تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا ایکسپلوژن ہو چکا ہے اور انسان ٹیکنالوجی کے آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاند کو اپنے قدموں تلے روند کے آ چکا ہے واپس۔ انسان کی ترقی یہاں تک ہو گئی۔ بہرحال اس کا مظہر جو ہے نبوت اور رسالت کے ضمن میں یہ ہوا کہ اب ایک عالمی آفاقی نبوت اور رسالت کا وقت آ گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف نہیں، کسی ایک ملک کی طرف نہیں، پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ حضور کا ایک بڑا ابتدائی خطبہ ہے جو نقل ہوتا ہے، جو آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جب حکم خداوندی آیا انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے بنو ہاشم کے 100 لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، پھر اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا۔ ابو لہب بھی موجود تھا ان میں، ظاہر بات ہے اسے اندیشہ ہوا کہ یہ محمد اب یہاں پر اپنی دعوت پیش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس کو معاملے کو ختم کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے پھر حضرت علی کو حکم دیا دعوت طعام کا اہتمام کرو اور پھر بلاؤ۔ اب جب دوبارہ آئے کھانا کھا لیا تو میں کہا کرتا ہوں کہ شرم آ گئی کہ اب ہم نے 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو بات سن لیں ان کی۔ اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ تو یہ معاملہ جو ہے تکمیل رسالت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے۔ اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے، یورپ میں پھیلی، افریقہ میں پھیلی، ایشیا میں پھیلی، مشرق بعید میں پھیلی، تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں یہ پہلی بات تو نہیں ہے حضور کی، بلکہ آپ سے پہلے بھی دعوت جو ہے وہ ایک نبی یا ایک رسول کی جو ہے وہ بہت دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جان لو I have been sent
فار دی لاسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل. میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میری بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے، بلکہ آپ کے جو وہ حواری تھے 12 جن کو آپ نے تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی، اور پھر آپ نے ان کو بھیجا جاؤ اب میری طرف سے تبلیغ کرو. صراحت کے ساتھ اب بھی موجود ہے بائبل کے اندر کہ دیکھو تمہیں یہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک کرنی ہے، بنی اسرائیل سے باہر کا میرا پیغام نہیں ہے. یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے سورہ آل عمران میں، رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر صرف بنی اسرائیل کی طرف. یہ اصل میں سینٹ پال ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کا ہم عصر ہے، لیکن جب تک حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہے وہ سخت دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، مخالفت کرتا تھا شدید. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے، خواب آیا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے، اور اس مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. یہ گویا کہ لبادہ اوڑھ کر وہ عیسائیوں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ شریک ہوا. پھر اس نے حضرت عیسیٰ کے دین میں کئی ترمیمیں کی ہیں. ایک ترمیم یہی کی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ تبلیغ ہوگی باقی سب لوگوں کی طرف بھی، جنہیں اسرائیلی کہا کرتے تھے جینٹائلز. ہم تو ہیں، ہم بنی اسرائیل، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی بہت ہی پسندیدہ قوم ہے. لیکن باقی نوع انسانی جو ہے جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں. یہ حیوان ہے اصل میں، انسان نما، انسان کی شکل میں حیوان ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جینٹائلز کو بھی دعوت دی جائے گی. نمبر 2، اس نے ختم کر دی حضرت موسیٰ کی شریعت. حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، کبھی نہ یہ سمجھنا کہ شریعت موسوی اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ لاگو تھی، کبھی نہ سمجھنا کہ میں اسے ختم کرنے آیا ہوں. اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. شریعت موسوی ہی کی گویا کہ تجدید کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نکات، اور پھر اس میں توحید کے بجائے تثلیث کا رنگ پیدا کر دیا. تو گویا کہ ویسے ہی دین الہی کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن یہ سارے کارنامے سینٹ پال کے ہیں. حضرت مسیح سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. نہ تثلیث ثابت ہے، نہ شریعت موسوی کا معطل ہو جانا ثابت ہے، اور نہ ہی غیر اسرائیلیوں کو دعوت دینا یہ ثابت ہے. تو یہ بات جان لیجیے اچھی طرح کہ محمد ہے پہلے اور آخری رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جو پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں. اب آئیے، جو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، وہ آپ پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت، تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کے مظاہر اس میں جمع کر دیے گئے. سب سے پہلی بات کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، تمام ادیان پر، پوری نظام زندگی کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے. اب اس میں پہلی چیز حضور کو دی گئی وہ کیا ہے؟ الہدا، اللہ کی طرف سے دی گائیڈنس، مکمل ہدایت. یہ جو ہے تکمیل نبوت کا یہ سب سے بڑا مظہر ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم سے وہ کہہ دیا گیا تھا آغاز ہی میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، ان کا انکار کریں گے، وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ ہدایت جو ہے، ظاہر بات ہے کہ ابتدا ہی میں کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی. کیوں؟ ابھی انسانیت کا شعور کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے عہد طفولیت تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کا نصاب تو نہیں پڑھا سکتے، کیسے سمجھے گا وہ؟ اس کے تو حد استطاعت سے باہر ہے.
اور فرض کیجئے آپ پہلی جماعت کے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی پاس ہے، دو پی ایچ ڈیز کیے ہوئے، اب پڑھائے گا کیا اسے؟ وہ پڑھائے گا تو وہی نا کہ جو اس کے سمجھ کے اندر آ سکتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت خداوندی جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا گیا، جیسے جیسے انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے اس میں ارتقا ہوا، ہدایت خداوندی بھی اسی کے مطابق آگے بڑھتی چلی گئی، اس میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں۔ یہ در حقیقت یہ لفظ آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دو الفاظ جو ہیں حضور کے ذکر میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آتے ہیں، اکمال تکمیل، اتمام تتمیم۔ اکمال باب افعال، کامل کر دینا کسی شے کو دفعتاً، تکمیل درجہ درجہ اسے کامل کرنا، درجہ بدرجہ، اتمام ایک دم مکمل کر دینا، تام اپنے مقام مرتبہ تام کو پہنچ جائے، اور تتمیم رفتہ رفتہ اس کے اپنے درجہ تمام تک پہنچانا۔ یہ لفظ حضور کے لیے بہت آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے لوگو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے۔ یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ آپ ذرا غور کریں گے تو ویسے تو ہمارا تصور اور ہے، دولت بھی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، کہیں قوت حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن ان میں سے کوئی شے فی نفسہ ہی نعمت نہیں ہے۔ دولت نعمت نہیں ہے اگر نعمت ہدایت ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر دولت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا، پھر گلچھرے اڑائے گا انسان، اللہ تللوں میں اس کو اڑائے گا، دولت کو عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا۔ تو دولت اسی وقت نعمت ہے جبکہ نعمت ہدایت موجود ہو۔ اسی طریقے سے اولاد اللہ نے دی ہے، لیکن آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے، وہ اولاد آوارہ ہو کر اٹھی ہے، وہ آپ کے لیے مستقل جو ہے، اب اس کے اعمال، اس کے گناہ کا اندراج جو ہے ان کا، وہ آپ کے حساب میں بھی ہوتا رہے گا کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی۔ تو وہ اولاد نعمت نہیں ہوئی، زحمت ہوئی، اس لیے کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں شامل ہوئی۔ اقتدار کہیں نصیب ہو جائے، طاقت، غلبہ، وہ بھی نعمت نہیں ہے، ہاں نعمت ہدایت ساتھ ہے تو پھر نعمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ میں انسان اپنی اس قوت کو، اختیارات کو، اقتدار کو استعمال کرے گا۔ تو گویا کہ فائنل انالیسس میں نعمت صرف ایک شے ہے اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، کہیں اقتدار ہو، طاقت ہو، حیثیت ہو، غلبہ ہو، وہ بھی نعمت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی شے نعمت نہیں ہے، چاہے آپ اسے نعمت سمجھیں۔ تو اس لیے اتمام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام ہدایت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ ختم نبوت بمانی تکمیل نبوت کا سب سے بڑا مظہر ہے، کہ نبوت کا اصل مقصد ہدایت، اور ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں، کہ وہ قرآن اس تمام ہدایت کا جامع ہے، اور اس کی جو انتہائی شکلیں ہیں وہ اس قرآن کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت اور تکمیل نبوت، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کاملہ قرآن حکیم کی صورت میں انسان کو عطا کر دی گئی۔ یہ مسئلہ خاص طور پر قادیانیوں کے ضمن میں بہت غور طلب ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے، اور اگر کسی میں واقعی کوئی شرافت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو اس لیے قادیانی ہے کہ ان کے باپ دادا وہ قادیانی ہو گئے تھے، کوئی وہ اب سوچ سمجھ کے اور تمام معاملات پر غور کر کے نہیں ہے۔ جیسے ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اسی طرح ان کا بھی حال ہے۔ تو ان میں جو بھی ذرا سمجھدار ہو، اور جو بھی ذرا ان کے اندر ایسا ہو کہ جو سنجیدگی سے غور کر سکتا ہو، تو ان سے دو سوال میں نے ایک قادیانی سے کیے تھے، اور اس پر وہ بالکل ہکا بکا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی؟ کہنے لگا ہو گئی۔ نمبر دو، کیا قرآن محفوظ نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن میں ہدایت کامل ہو چکی اور جب اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا،
تو اب مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کا سن پیدائش 571 عیسوی ہے، لیکن 40 برس کی عمر میں آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا آغاز ہوا اور آپ کے نبوت کا ظہور ہوا. آغاز نہیں، ظہور ہوا. آپ تو پیدائشی نبی تھے، آپ تو عالم ارواح میں بھی نبی تھے، بلکہ خاتم النبیین تھے. آپ کی وہ پوری شان عالم ارواح میں بھی موجود تھی. لیکن ظہور ہوا ہے جب پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے نبوت کا ظہور ہوا ہے. گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا فلسفیانہ شعور کے اعتبار سے، جب اس نے سب کچھ سوچ لیا، اب ہدایت کاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہو گئی. تو یہ گویا کہ حضور پر منصب نبوت کی تکمیل کا مظہر ہے. یہ بھی نکتہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ایسے بہت سے انبیاء، میں عرض کر چکا ہوں اپنے پہلے خطاب میں، بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ جو رسول نہیں تھے. عام روایت ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں دنیا میں، رسول ان میں سے صرف 313 تھے. لیکن جو شخص رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، اس کی ذات میں جب یہ دو کیفیات جمع ہو گئی تو باہم ان کا ربط کیا ہے؟ وہ یوں سمجھیے کہ ایک ہے اللہ سے لینے والا معاملہ، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، وہ ریسیو کر رہے ہیں. یہاں اینٹینا لگا ہوا ہے، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے، جو وحی کو کیچ کر رہا ہے. اور یہ حصہ جو ہے اب اس وحی کو پہنچانے کا، اس کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ ہے. گویا کہ اللہ سے لینے والا حصہ نبوت اور خلق خدا کو پہنچانے والا پہلو یہ رسالت ہے. تو حضور پر نبوت کامل ہو گئی، یعنی اللہ نے جو ہدایت نوع انسانی کو دینی تھی وہ دے دی. اس کے بعد وہ کھڑکی بند، اب کوئی وحی نہیں آئے گی. وحی ہے نبوت. ویسے وحی کا لفظ عام بھی ہے، عام طور پر الہام کو بھی قرآن میں وحی کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی لفظ وحی آیا ہے، لیکن وہ وحی نبوت اور ہے. وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا. رؤیا صالحہ، سچے خواب، جس کو حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے، ان کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. تو وحی ہے، القاء ہے، یہ الہام ہے. اور اسی طرح جو سچے خواب ہیں، رؤیا صادقہ، یہ سلسلہ ہے. وحی نبوت کی کھڑکی بند ہو چکی. تو یہ گویا کہ اللہ سے لینے والی شے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں. یہ حضور پر کمال نبوت کا مظہر اول ہے. مظہر دوم، دین حق کی تکمیل. دیکھیے دین حق میں ارتقا ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ. وہ کیوں ہوا؟ جیسے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس میں ترقی ہوئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد تھے جو غاروں میں رہتے تھے. ابھی نہ مکان بنانا آتا تھا نہ کچھ اور، غاروں میں رہ رہے. تو ہر شخص جس غار میں بیٹھا بس اس کا مالک ہے. وہاں کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں، کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں. آئی ایم دی منارک آف آل، آئی سروے. میں تو بس یہاں کا مطلق مالک ہوں، مختار ہوں. لہذا کسی بھی اجتماعی نظام کا کوئی سوال نہیں تھا. اس سے آگے بڑھے تو قبائلی نظام دنیا میں قائم ہوا. ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے. اب تمہیں سردار کی بات ماننی ہے، اس کا حکم واجب التعمیل ہے. اور دیکھو تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس قبیلے کا رواج یہ ہے، اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی. ہماری روایات یہ ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی. تو اب ایک اجتماعی نظام دنیا میں وجود میں آیا، اور اس اجتماعی نظام کی وجہ سے جکڑ بندیاں شروع ہو گئی. تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. یہ چیز جو ہے ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو گے. تو یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی سوشل ایوولوشن کی، تمدنی ارتقاء کی. پھر ایسا ہوا کہ مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیرے ڈال دیے، شہر وجود میں آ گئے. جیسے مدینہ منورہ 5 قبیلے آباد تھے. مکہ مکرمہ میں صرف ایک قبیلہ تھا، قریش. وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام، اور یا قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص آئے اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھہر سکتا ہے، ورنہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا. وہ ایک قبیلے کا 1 ٹرائب سٹی تھا مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ اسی وقت دنیا میں موجود تھا. دونوں جو ہے بر وقت دونوں کے دونوں جو ہے ایک ساتھ ساتھ دنیا میں تھے. وہاں پہ 5 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج کے. تو یہ قبائل وہ ہیں کہ جو قدیم عرب یمن سے آ کر آباد ہوئے ہیں. جب سیل عرم آیا ہے
اور تباہی ہوئی ہے تو وہاں سے آ کر یہ 2 قبیلے یہاں آباد ہو گئے، اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر آ کر آباد کیا ہے مدینے کو۔ پھر یہ ہے کہ یہود کے قبائل 3 آ کر آباد ہو گئے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو 5 قبیلوں کا ایک شہر ہو گیا۔ یہ گویا کہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے ایک قدم آگے تھا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آیا اور وہ ہے عظیم امپائرز قائم ہو گئی۔ دی پرشین امپائر، سلطنت فارس، سلطنت کسری عظیم، یہ سلطنت روما عظیم سلطنت، 3 بر اعظموں پر محیط پھیلی ہوئی، مشرقی یورپ سارا، مغربی ایشیا سارا اور شمالی افریقہ سارا، یہ ایک عظیم مملکت تھی۔ جیسے کہ بعد میں اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح 3 بر اعظموں پر محیط تھی۔ تو جب سلطنت فارس اور سلطنت روم وجود میں آ گئے دنیا میں، اب یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی اس انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ایک نظام ہے، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں، بادشاہ نے محل بنائے ہوئے ہیں، ان محلوں کے اندر عیش ہو رہا ہے، عیش و طرب کی محفلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ناؤ نوش ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ کسان محنت کرتا ہے یا کوئی اگر کسی کھگے پر بیٹھا ہوا اور جلاہا جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے تو محنت اس کی ہے، اس سے ٹیکس لیا جائے گا۔ کسان محنت کرے گا، اس سے لگان لیا جائے گا۔ تو محنت کرو، آدھا تمہارا ہے، آدھا ہم لے جائیں گے۔ اور وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، جاگیردار، وڈیرے، جو لارڈز اینڈ بیرنز، یورپ کے اندر لارڈز اور بیرنز کہلاتے تھے۔ ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سلطنت مغلیہ میں 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، یہ منصبدار تھے، یہ کیا تھے؟ بڑے بڑے جاگیردار تھے۔ تو وہ کسانوں کی محنت میں سے، ان کے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور عیش کرتے تھے، اور پھر بادشاہ کو بھی بھیجتے تھے اور بادشاہ عیش کرتا تھا۔ اگر کہیں کوئی کسان بغاوت کریں گے تو بادشاہ کی فوجیں ہیں آ کر کچل دیں گی۔ اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے گا، کوئی جلاہا، تو بادشاہ کی فوجیں آئیں گی اور اس کو وہ برباد کر دیں گی۔ یہ نظام جب قائم ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ انسانی اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور اس میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ یہ ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، محنت غریب کی ہے، عیش جاگیردار کر رہا ہے، خون پسینہ اس کا ہے، جو بھی ہے کاشتکار ہے، جو بھی سندھ میں جنہیں ہاری کہتے ہیں، محنت ان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مئی اپریل کے مہینوں میں فصل کٹتی ہے، کیا حال ہوتا ہے اس گرمی کا، کتنا حبس ہوتا ہے فصل کے اندر، جہاں فصل میں جا کر وہ کاٹتے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے، ساری محنت ان کی ہے، حل انہوں نے چلائے تھے، بیج انہوں نے ڈالا تھا، کھیت سیراب انہوں نے کیا تھا، آدھا اس میں سے جاگیردار لے گیا۔ اس کے بچے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کوٹھیاں بنا رکھی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، گرمی ہوئی اور چلے گئے، وہاں پر عیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں گرمی میں کسان جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس پر عیش کر رہے ہیں کون؟ جاگیردار، بڑے بڑے جو آپ کے لارڈز ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں۔ یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور انسانی اجتماعیت جو ہے وہ فاسد ہو گئی، ظالم ہو گئی، ریپریسو ہو گئی اور ایکسپلائٹیٹو ہو گئی، لوگوں کا استحصال ہونے لگا۔ اب ایک سچے دین کی ضرورت تھی، ایک کامل نظام زندگی جس میں عدل ہو، انصاف ہو، غریب کے حقوق بھی پورے ادا ہو رہے ہوں، ہر طبقے کے لیے اس کے حقوق ہوں، اور ان کی ضمانت جو ہے وہ ریاست دے۔ وہاں بادشاہ نہ ہوں بلکہ ابو بکر اور عمر ان کی طرح پر درویش بادشاہ ہوں، جن کا کوئی محل نہیں تھا، جن کے کوئی کوٹھیاں نہیں تھی، جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جو چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، اور وہ تھے جن کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ یہ نظام پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کامل کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تکمیل دین جو ہے یہ تکمیل نبوت کا دوسرا بڑا مظہر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، اور بدین الحق، سچا دین، دین حق، اللہ کا دین۔ اس کی اپنی ایک سیاست ہے، اپنی ایک معاشرت ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، عادلانہ ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام مسلمان ٹوک سکتا تھا، ایک مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کرتا کہاں سے وجود میں آ گیا،
یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور مال غنیمت میں سے ہر مسلمان کو برابر حصہ ملا تھا، جتنا ٹکڑا ہر ایک کے حصے میں آیا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی ہمیں طویل القامت انسان، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوا جس کو ہم کہیں گے there's something wrong somewhere، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، آپ نے شاید خیانت کی ہے، اپنے لیے مال غنیمت میں سے حصہ زیادہ لے لیا ہے، ایکسپلین کیجئے مجمع عام کے اندر۔ اور یہ عمر کون ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے ہیں، جن کا جو ہے دبدبہ اس وقت کی دنیا پر کتنا ہے، وہ ہے یہ عمر، اور اس کو ایک عام آدمی جو ہے کھڑے ہو کر ٹوک رہا ہے۔ جواب دیجئے، آپ غصے نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ نہیں، آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ تم اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا تو اس سے آپ کا یہ کرتا بنا ہے۔ اس پر پھر انہوں نے کہا، اور یہ کون تھے؟ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، لیکن یہ سنتے ہی کہا، الآن نسمع ونطیع، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ جو شک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی، اب آپ جو حکم دیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ گویا کہ وہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں کہ ہر حال میں اپوز کرنا ہے، حکومت کی طرف سے صحیح بات آئے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی ٹانگ گھسیٹنی ہے ہر حالت میں، یہ نہیں، یہ آج کی شیطانی جمہوریت ہے۔ وہاں جمہوریت بہترین شکل میں تھی کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کل یہ مہر بڑے بڑے باندھنے لگے ہیں لوگ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا شادی میں۔ ایک خاتون نے راہ چلتے ہوئے روک لیا، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے، جو نہ اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں تو قنطار کا لفظ بھی آیا ہے کہ اگر تم نے کسی بیوی سے شادی کی اور ڈھیروں سونا اسے دیا ہو مہر میں، تو اب اگر طلاق دو گے تو اس میں سے ایک تولہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب قنطار کے اندر قرآن کہہ رہا ہے مہر ہو سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ اللہ کے رسول نے کوئی حد لگائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ یہ نظام حکومت جو ہے یہ دے کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فرد کی بنیادی ضرورتوں کی ضمانت، صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صوبائی شہر اس کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں دیکھا بازار میں ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جو وہاں کے والی تھے انہوں نے کہا بس یہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا ہے۔ حضور حضرت عمر نے فرمایا، یہ جوان ہوتا تم اس سے جزیہ لیتے کہ نہیں؟ اب اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم پر حق ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ یہ مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا، یہودی کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کہ اس اسلامی ریاست میں جو شخص بھی رہے گا اس کی ساری بنیادی ضروریات جو ہیں ان کی کفالت یہ ریاست کے ذمے ہے۔ یہ معاشرہ، یہ نظام، اور اسی لیے پھر آیا اس میں کہ جب عرب میں تو حضور نے اس کو قائم کر ہی دیا، پھر جب عرب سے باہر اس کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جہاد اور قتال کی شکل میں شروع ہوا، تو رستم جو سپہ سالار ایران تھا اس نے عربوں سے پوچھا کہ یہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، قبائلی ریڈز کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کہ اس دفعہ آپ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کیا وجہ ہے؟ تو جو جواب انہیں دیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ ہے در حقیقت آنکھیں کھول دینے والا، اور وہ ہے سنہری حروف میں قیامت تک اس کو پریزرو کیا جائے۔ انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے، لوٹ مار کے لیے آیا کرتے تھے، خود آتے تھے، لیکن اب ہم بھیجے گئے، ہم خود نہیں آئے۔ اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہمیں۔ انا قد ارسلنا، ناؤ وی آر آن اے مشن، ہم لوٹ مار کے لیے نہیں آئے، ایک مشن ہے، اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانا اور اسلام کا نظام قائم کرنا۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم انسانوں کو، نوع انسانی کو
جاہلیت، کفر، شرک، اس کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے جور و ستم، ظلم کے پنجے سے چھٹکارا دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام کے ساتھ متعارف کرائیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے۔ یہ ہے در حقیقت دین حق کی تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دونوں چیزیں جو اللہ سے لی ہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی کے ذریعے سے ریسیو کی ہیں، وحی کی اس کھڑکی کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے لیا ہے، آپ کی روح کے انٹینا نے، اس لیے کہ جو وحی آتی تھی وہ حضور اپنے ان کانوں سے نہیں سنتے تھے، فرشتے کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ جو وحی ہے یہ براہ راست فرشتہ حضور کے قلب پر نازل کرتا تھا۔ تو یہ جو آ رہا تھا انٹینا، روح محمدی کا انٹینا ریسیو کر رہا ہے وحی کو، یہ سلسلہ جو ہے دو اعتبارات سے مکمل ہو گیا۔ بنیادی ہدایت قرآن میں مکمل، اور دین، نظام، زندگی گزارنے کا اجتماعی نظام۔ اس لیے کہ جہاں تک انفرادی اخلاق کا تقاضا ہے، انفرادی اخلاق کے ضمن میں انسان پہلے سے جانتا ہے، میں اپنے پہلے خطاب میں عرض کر چکا ہوں، اخلاقی حص انسان میں ودیت کی گئی ہے۔ نیکی اور بدی کا احساس اور امتیاز اور فرق اور تمیز، یہ نفس انسانی کے اندر الہامی طور پر اللہ نے رکھ دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آخر پوری دنیا جانتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ اس کی تلقین کے لیے نہیں آئے تھے انبیاء اور رسول، یہ تو انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے، ان کے ساتھ جو ہے بے اعتنائی کرنا یا انہیں ستانا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ تو موریلٹی جو ہے، بیسک ہیومن موریلٹی، وہ تو نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وحی نے افراد کے لیے معین کر دی۔ جیسے اگر آپ کبھی مری کی طرف جائیں کسی پہاڑی مقام پر سیر کے لیے، تو جگہ جگہ آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ کتبے لگے ہوئے ہیں، یہاں سپیڈ کم کر لو، اس جگہ موڑ آ رہا ہے، اور اس موڑ پر اگر بڑی سپیڈ سے گزرو گے تو نیچے گر جاؤ گے کھائی میں۔ تو یہ لینڈ مارکس ہیں جو معین کر دیے۔ دیکھو زنا نہ کرو، دیکھو شراب نہ پیو، یہ تمہارے لیے پروہیبٹڈ ہے، تمہارے لیے، اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، تمہارا تمدن تباہ ہو جائے گا، تمہاری سیرت و اخلاق جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ اصل جو ہدایت آئی ہے وہ دین حق کی شکل میں آئی، اجتماعی نظام، اس لیے کہ اس معاملے میں انسان لاچار ہے۔ انسانی عقل اس نظام عدل اور قسط کو خود اس کو مرتب کرنے سے عاری ہے، نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیا ہو، کس کا کیا مقام ہے، اب یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے۔ یا تو عورت کو بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بنا دیا گیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں سرے سے، اور یا عورت کلیوپیٹرا بن کر اور مصر کی حکومت کی مالک بن کر بیٹھ گئی، تباہ کروا دیا اس نے مصر کو۔ دو انتہاؤں پہ دنیا ہمیشہ رہی۔ اس سے فرد اور ریاست کا تعلق کیا ہے؟ زیادہ اختیار ریاست کے پاس ہونا چاہیے یا فرد کے پاس؟ انفرادی آزادی اور حکومت اور ریاست کے اختیارات میں توازن کیا ہو؟ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام۔ اس کا حل صرف اللہ دے سکتا ہے، انسان خود تلاش نہیں کر سکتا۔ یا ٹوٹلیٹیرین نظام قائم ہو جائے گا، کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سب رعیت ہے اس کی، اور یا یہ ہے کہ جو مادر پدر جمہوریت آج نظر آ رہی ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے، دو مردوں کی شادی کا قانون بن گیا، ان میں سے ایک مرد شوہر ہے اور ایک مرد عورت بیوی ہے۔ یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے آج کے دور کی، جو بالکل یوں سمجھیے کہ مادر پدر آزاد ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور مزدوری، اس میں کیا مناسبت ہونی چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ سرمایہ بھی لگتا ہے اور مزدور بھی ہوں گے تبھی تو مل چلے گا، محنت ہوگی، انسانی محنت، لیبر اور سرمایہ ہوگا تو مل لگے گا۔ اب لیکن یہ کہ جو اس سے منافع ہے اس میں سرمایہ دار کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدور کا کتنا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ لا ینحل ہے، انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ درمیانی راستہ جو معتدل ہو، جس میں انصاف ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ وہ راستہ دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا،
تو یہ دو مظہر میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیے ہیں. یہ دو مظہر ہے تکمیل نبوت کے. نبوت میں نے کہا تھا اللہ سے لینے والی بات. اللہ سے جو کچھ محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اللہ نے یہ دو چیزیں دی ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، وہ بھی دے دی قرآن کی شکل میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اور پھر ایک دین حق کی شکل میں نظام زندگی عطا کر دیا ہے جو عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، عدل اور قسط پر بنیاد ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو نبوت کی تکمیل کے مظہر ہیں. رسالت کی تکمیل کے ضمن میں ایک بات آج آ گئی ہے، دو باتیں ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئے گی. ایک بات آ گئی ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول معین قوم کی طرف یا معین علاقے کی طرف بھیجے گئے، پوری نوع انسانی کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہو گئی، آفاقی ہو گئی، اور پوری نوع انسانی کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا